اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام میرا خیال ہے سب نے سنا ہوگا، سن تزو کی فن حرب یعنی دی آرٹ آف وار۔ جی بالکل۔ یہ لکھی تو گئی تھی قدیم چین میں، کوئی 5ویں صدی قبل مسیح میں، اور بنیادی طور پر تو یہ فوجی حکمت عملی کی کتاب ہے۔ جی بالکل۔ فوجی حکمت عملی پر ہی ہے۔ جی لیکن کمال کی بات یہ ہے نا کہ اس کی اہمیت صرف میدان جنگ تک نہیں رہی۔ آج بھی لوگ اسے لیڈرشپ کے لیے، فیصلے کرنے میں، کاروبار، سیاست، یہاں تک کہ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب کی جو بنیادی خیالات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو تھوڑا سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ آج بھی اتنی اہم کیوں مانی جاتی ہے۔ اور یہ معلومات ہم نے لی ہیں ایک جائزے سے، سن تزو فن حرب کا مطالعہ۔ جی، اور دیکھیں کتاب کی ساخت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کل 13 مختصر سے ابواب ہیں۔ 13 ابواب؟ اچھا۔ جی، ہر ایک میں جنگ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، جیسے منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، جنگ چھیڑنی کیسے ہے، یہاں تک کہ مطلب جاسوسوں کا استعمال۔ جاسوس بھی؟ اچھا، تو سب سے پہلی اور شاید سب سے مشہور بات جو سن تزو کی کہی جاتی ہے، اپنے دشمن کو جانو اور اپنے آپ کو جانو تو 100 جنگوں میں بھی خطرہ نہیں۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ بالکل گہری بات ہے۔ یعنی اصل طاقت وہ کہتے ہیں صرف فوج یا ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ میں ہے، گہری سمجھ میں۔ جی ہاں، اور یہ صرف آپ دیکھیں دشمن ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں، اپنی کمزوریوں کو ٹھیک سے سمجھنا، اور ساتھ ہی جو آپ کا مد مقابل ہے، اب وہ کاروبار میں کوئی حریف ہو یا زندگی کا کوئی چیلنج، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی کمزوری کہاں ہے، اس کا پورا اندازہ ہونا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جیسے کاروبار میں ہوتا ہے، آپ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں یعنی ماحول کو، اور پھر اپنی کمپنی کے وسائل کیا ہیں یعنی خود کو جانتے ہیں۔ یہ اسی اصول کا آپ سمجھیں عملی اطلاق ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی دلچسپ سوچ ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ اصل کمال جو ہے نا وہ بغیر لڑے جیتنا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی طاقت استعمال کرنے پر حکمت عملی کو فوقیت دینا۔ گویا اصل جنگ میدان میں بعد میں ہوتی ہے، پہلے دماغ میں لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج کل اس کا اطلاق تو بہت ہی وسیع ہے۔ مثلاً کاروباری مذاکرات لے لیں۔ نیگوشیشنز جو ہوتی ہیں، ہاں، مذاکرات۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسری پارٹی کو بس ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اپنا ہدف ایسے حاصل کرنا کہ کم سے کم ٹکراؤ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ دوسری پارٹی کے لیے اصل میں اہم کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ انہیں وہ چیز دے کر اپنا مقصد حاصل کر لیں بغیر کوئی بڑی قیمت چکائے یا لڑائی کیے۔ تو یہ صرف مطلب دشمن کو ہرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ کم سے کم نقصان میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی حکمت ہے۔ ایگزیکٹلی، کم سے کم وسائل استعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کرنا، یہی تو حکمت عملی ہے۔ پھر سن تزو موافقت پذیری پر بہت زور دیتے ہیں، یعنی اڈیپٹیبلٹی، حالات کے مطابق ڈھل جانا۔ جی ہاں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں افراتفری کے درمیان بھی موقع ہوتا ہے، اور مثال وہ پانی کی دیتے ہیں کہ پانی ہمیشہ برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سختی وہ کہتے ہیں اکثر ناکامی لاتی ہے۔ اور یہ آج کی جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں کتنا اہم ہے، ذرا سوچیں۔ وہ کاروبار جو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ساتھ فوراً اپنی حکمت عملی بدل لیتے ہیں وہی زیادہ کامیاب رہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ جیسے کوئی ٹیکنالوجی بدل گئی یا کوئی اللہ نہ کرے بحران آ گیا اچانک، تو لچک یعنی فلیکسیبلٹی ہی آپ کو بچاتی ہے۔ ایک اور بنیادی اصول جس کا ذکر بار بار ملتا ہے وہ ہے دھوکہ دہی اور حیرت انگیزی، ڈسیپشن اینڈ سرپرائز۔ سن تزو صاف کہتے ہیں تمام جنگ دھوکہ دہی پر مبنی ہے، مطلب اپنے ارادوں کو چھپانا، کمزور ہو تو طاقتور دکھنا، اور اگر طاقتور ہو تو شاید کمزور۔ جی، لیکن یہ صرف آپ سمجھیں جھوٹ بولنا یا فریب دینا نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا گہرا مطلب ہے کہ آپ اپنے حریف کی جو توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز، ان کو کنٹرول کریں، انہیں وہ دیکھنے دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں، تاکہ آپ فیصلہ کن وقت پر انہیں حیران کر سکیں۔ کبھی کبھی طاقت دکھانے سے زیادہ طاقتور اس کا غلط تاثر دینا ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی حکمت عملی کی بڑی گہری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سن تزو تیاری پر، صحیح وقت کے انتخاب پر، اور قیادت یعنی لیڈرشپ، اس کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ اس کے نزدیک لیڈرشپ صرف حکم چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی اور اسٹریٹجک ذمہ داری ہے۔
اچھا، اخلاقی ذمہ داری بھی؟ جی، ایک اچھا لیڈر نظم و ضبط قائم رکھتا ہے، اس کی سوچ واضح ہوتی ہے اور وہ اخلاقی برتری بھی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ اکثر شروع ہونے سے پہلے ہی جیتی یا ہاری جا چکی ہوتی ہے، یعنی آپ کی منصوبہ بندی اور وسائل کے صحیح استعمال سے۔ اور یہ سارے اصول آج دیکھیں تو کتنی جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ کاروبار میں مارکیٹ کا مقابلہ ہو یا مذاکرات، سیاست میں سفارت کاری ہو یا چالیں، کھیلوں میں ٹیم کی حکمت عملی ہو، یہاں تک کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں مشکلوں سے نمٹنے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ بہت سے سی ای اوز، کوچز اور سیاسی رہنما اس کتاب کو لازمی سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فن حرب صرف جنگ کی کتاب نہیں، بلکہ یہ حکمت عملی، نظم و ضبط اور سوچ میں وضاحت لانے کا ایک شاندار سبق ہے۔ بلا شبہ، اتنی پرانی ہونے اور فوجی پس منظر کے باوجود اس کے اصول آج بھی تنازعات کو سمجھنے اور اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے قابل عمل ہیں۔ یہ اسٹریٹجک سوچ کو ابھارنے والی کتاب ہے، لیکن ہاں یہ بھی ماننا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی اشارہ ہے، کہ اس کے کچھ مشورے تھوڑے سرد مہری والے یا چالاکی پر مبنی لگ سکتے ہیں۔ چالاکی والے؟ جی، تھوڑے کیلکولیٹو قسم کے۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لاتی ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کتاب کے کچھ طریقے، جیسا آپ نے کہا، چالاک یا جذبات سے عاری محسوس ہو سکتے ہیں، تو آج کی دنیا میں چاہے وہ کاروبار ہو یا ذاتی معاملات، ان حکمت عملیوں کو استعمال کرتے ہوئے اخلاقی حدود کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ توازن قائم کرنا شاید اصل چیلنج ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔